السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جڑے رہو جماعت سے، یہ جماعت کی دعائیں جو ہیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں۔ سوچو ایک دوسرے کے لیے کون اتنے سارے لوگ کون کس کے لیے دعا کرتے، مگر الحمدللہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں، وقت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں، گھر میں امن و چین مانگتے ہیں، تب نہ یکسو ہو کے اللہ کے کلام کو کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہم نے روزہ رکھا، رمضان آیا، زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، خیرات کیا، تراویح پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ وہ رمضان کی بعد والی زندگی کو دیکھے، کیا اس کی پہلے والی زندگی میں اور رمضان کے بعد والی زندگی میں کچھ تبدیلی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ ہاں اگر کچھ بھی تبدیلی خیر کی طرف ہے تو سمجھ لے کہ ہمارے رمضان قبول ہوئے۔ تو اتنی بڑی تبدیلی اللہ نے صرف 20 دن کے لیے نہیں بیٹھایا تھا، ہم نے تو عزم کیا ہے ہم تا حیات اسی اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں گے اور اسی کو لے کے قبر میں اتر جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے نا؟ کہ کتنی اچھی دوستی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دوستی کر لیں، اور یہ محبت اللہ نے رمضان کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ تو نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب تو استقامت بھی دے۔ دیکھیں بہنی، آج یہ ذی الحج کا جو ہے یہ دوسرا دن ہے اس پہلے عشرے کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے بار بار ایسے مواقع لے کے آتا ہے کہ میرا بندہ رجوع ہو جائے۔ جیسے ماں باپ منتظر رہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے کے لیے، طرح طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں، شاید اب سن لے، شاید اب درست ہو جائے، شاید اب بات مان لے، شاید اب برے دوستوں کا ہاتھ چھوڑ دے، شاید اب ڈرگ لینا، گھومنا پھرنا یہ سب چھوڑ دے۔ 24 گھنٹہ ان کو رات کو بھی نیند کھلتی ہوگی تو وہی دکھتا ہوگا کہ بچہ کہاں ہے میرا۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی میری بہنیں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور ابھی 2.5 مہینہ بھی نہیں گزرے کہ ایک اعلان عام تھا، ہے نا؟ آؤ لوگوں، بخشش کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، لوٹ لگی تھی، ہے نا؟ اب جیسے اس میں جو ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں آخری عشرے میں طاقتیں تھیں، وہ رات کی بات تھی، یہ دن کی بات ہے۔ یہ ایام اللہ، اس 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ اپنا، اس 10 دنوں کو کہتا ہے یہ میرے دن ہے، ایام اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، ان میں ایک دو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کے نیک کاموں کا جو اجر ہے وہ کسی دنوں میں نہیں دیا جاتا، کسی اعمال پر نہیں ملے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جہاد بھی؟ کوئی کام کو فوقیت نہیں ہے، ان دنوں میں جو کام جو کرے گا اس سے بڑھ کر کسی کام کی فوقیت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا جہاد بھی جو عام دنوں میں کیا گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں جہاد بھی، سوائے کہ جو اپنی جان اور مال لے کے گیا اور کچھ واپس لے کے نہیں آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، اس کے تو خیر شہید کے ایک الگ کر دیا گیا، سوائے اس شہید کے کہ جو کچھ لے کے گیا جان اور مال وہ لے کے واپس نہیں آیا اس کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ایک چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پر اس دن کو بہت بڑی، بہت زیادہ بتاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے تو بہت سارے فضائل ہیں، اور سارا بتانے لگیں گے تو 5 منٹ میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ مان لیجئے کہ، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جب حرم میں جا کے، یہ اس لیے اس کی فضیلت ہے کہ ہمارے حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت دے رہا ہے نا کہ اگر وہ 1 رکعت پڑھیں گے حرم میں تو ان کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول کے مسجد میں 1 رکعت پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا۔ ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان جو جانے سے مجبور تھا، ہماری کیا غلطی تھی ہم نہیں گئے؟ اس کی کیا غلطی تھی جس کے پاس محرم نہیں ہے؟ اس کی کیا غلطی تھی جو کمزور تھا؟ اس کی کیا غلطی تھی جس کے پاس مال نہیں تھا؟ وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرتا، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے تم نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ ہم کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا۔ کتنے لوگ لبیک کہتے ہوئے گئے ہیں نا، اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں،
ہم اور آپ نہیں گئے ہیں. تو یہ حق تلفی ہوتی کہ اگر اللہ ہمیں یہیں وہ اللہ نے کہہ دیا ان دنوں میں جو عمل کرو گے بس پورے سال کا کوئی دن حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی اس میں شامل ہو گئے. کسی دن کا عمل اس دن کے عمل کے برابر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم تکبیر کہو، تکبیر اور تحلیل اور تمہید یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کثرت سے ان دنوں پر پڑھنا چاہیے. کیونکہ یہ ہماری ذکر جو ہے نا، ہمارے جو الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے عرش کے گرد، اللہ کے عرش کے گرد جا کے ایسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے شہد کی مکھی گنگن گنگن کچھ آواز ہوتی ہے نا، جرت نہیں ہے اس رب جلال کا کہ وہ جا کے ذکر وہیں سے بات کرے، بس ایک آواز کر رہا ہے، ایک آواز کر رہا ہے اس کے عرش کے گرد. اللہ کے رسول نے کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بھی کوئی اللہ کے عرش کے گرد یاد کرے؟ صحابہ نے کہا ہم چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ پڑھو، پھر کرو اس رب کائنات کا ذکر کثرت سے. جیسے روزہ رہتا ہے تو چائے پینے کا دل چاہتا ہے نا کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے نا، مگر ہم نہیں پیتے. پانی پینے کا بھی دل چاہتا ہے، سر بھی دکھتا رہتا ہے مگر نہیں پیتے. اسی طرح سے ہماری زبان ذکر کر رہی ہے، کچھ اور بات کرنے کا میرا دل چاہتا ہے، واٹس ایپ کھولنے کا دل چاہتا ہے، اس پر چیٹنگ کرنے کا دل چاہتا ہے، مگر میں نہیں کھول رہی کیونکہ میں رمضان کے جیسا پابند ہو گئی. آنکھوں کو وہ نہیں دکھا رہی ہوں میں جو میرے رب کو ناپسند. ہم یہ دیکھ رہے تھے نا صبح سے، الحمدللہ. کثرت سے میری بہنیں نیکیوں کو تلاش کریے، اور نیکیوں سب سے پہلے بنیادی بات یہ آتی ہے کہ انسان نماز کیا کریں. اب پڑھ تو لیے فضیلت، بڑے بڑے ارادے بھی ہیں، مگر ہمارے ارادے صرف کاغذ پر ہماری نیتوں میں رہ جاتے ہیں، عمل میں آتے ہی نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ تو چارٹ بنا کے اپنے گھروں میں ٹانگ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو جمع کر کے وہ بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھو ہم میں سے اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو دوسرا ٹوک دے. گھر والوں کو پابند کرتے ہیں لوگ. کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو نیکیوں کی کچھ چیزیں ہم ہائی لائٹ کر لیں، سوچ لیں، ارادہ کر لیں. ایک تو نماز کی ہم نے ایک ہی دن گزرا ہے نا، ابھی ہم نے نماز تو پڑھتے ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ، مگر یہ یاد رکھیں کہ اول وقت پر نماز پڑھیں گے. چاہے مہمان بھی کیوں نہ آیا ہو، ہم اس کی سیٹ اپ کریں گے، گھڑی اسی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم منتظر رہیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اس کے ایمان کی جس کو مسجد کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے دیکھو، ایک نماز ہو جانے کے بعد دوسری نماز کا بندہ انتظار کرتا ہے. چلو سال بھر نہیں کرتے ہم تو کم سے کم 10 دن، شاید 10 دن میں کہتے ہیں 10 دن بچے نے اگر ڈرگس لیا خدا نہ خواستہ تو 10 دن میں تو عادت پڑ جائے گی اسے، ہے نا. تو 10 دن یہ کرنا ہم نے. ابھی تو ایک دن چلا گیا، ابھی آج کے دن سے شروع ہو جائے گا. ہم نے اول وقت پر نماز پڑھنی ہے. صحیح کریں گے؟ بس ہم ایک دم اٹینشن رہیں کہ ابھی اذان ہونے والی ہے، پہلے وضو بنا لیتے ہیں، ابھی بچے آنے کا ٹائم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو ہم اول وقت پر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کبھی مس ہو جائے الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن، اور قرآن کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے 10-20 قرآن ختم. یہ جو آپ کا جو میسج ہے نا، اس کو ریڈ کریے آپ کثرت سے. اور ایسے بھی ناظرہ دل چاہتا ہے تو الگ سے بھی قرآن پڑھ لیجیے، کئی دفعہ پڑھیں دن میں، ہے نا. یہ بات ہے. اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو یہ 10 دن اس وقت لبیک کہیے اللہ کی آواز پر. جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو اللہ آسمان زمین پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی جو مانگے. میری بہنیں جب دکان کھلی رہتی ہے تب ہم راشن لینے نہیں جاتے، جب بند ہو جاتی ہے تو جھولا لے کے لمبی لائن لگا دیں. جب کھلی ہے جاؤ نا. اللہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. کبھی اٹھ کے دیکھیے، کوشش کریے، الارم لگا کے دیکھیے. اس 10 دن، ایک رات تو گزر گئی ہے، 9 رات اور ہے. کوشش کریں کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے، انشاءاللہ. جب ہم کوشش کریں گے، جب ہم عزم کریں گے، گھر والوں کو کہیں، اپنے شوہر کو کہیں، اپنے بچوں کو کہیں مجھے اٹھا دیجیے گا. آپ بھی اب شاید کہ میری وجہ سے میرا شوہر، میرا بھائی، میرا بچہ وہ بھی سوچے کہ امی اتنا اہتمام کر رہی ہے، آج کیسے سحری میں اٹھتے تھے، ایسے اٹھ جائیں گے، ہے نا.
یہ بھی بات ہے. اور کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر کے سوچ کے کہ عام دنوں کی عیادت میں خیریت نہیں ملی تھی مجھے, کسی عزیز و قریب دور ہے لوگ, ان سے فون پر رابطہ نہیں ہوتا, ان کو شکایت رہتی ہے کہ ہم لوگ اپنے میں مست ہیں, ان کو یاد ہی نہیں کرتے, ان کو فون کر لیں, ہے نا. اور اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی. اگر وہ زندہ ہیں, اگر یہاں موجود ہیں تو ان کو, اگر وہ میرا روڈ میں ہیں, بہت زیادہ فرصت نہیں ہے, اتنا تو کہیں کہ آؤ کہ امی ابو میں آپ کو دیکھنے آئی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ ثواب ہے, ایک نظر ڈالوں گی تو حج کا ثواب ملے گا. تو یہ 10 دن جو تھا نا, یہ کتنا حج کا ثواب ملے گا مجھے نہیں معلوم. میں آگے دیکھیں ماں کا دل کیسا ہو جائے گا. کسی بزرگ کی مدد کر کے دیکھ لیں. کہتے ہیں بوڑھا کوئی بھی ہو, بوڑھا مسلم غیر مسلم بھی ہوتا ہے, کسی کی دوا لانی ہو, کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کوئی آپ کا پڑوسی آپ کا بچہ دونوں ایک ہی اسکول میں ہیں, اسے بولا میں جا رہی ہوں نا, لا اپنے بچے کو دے دو, چھوڑ دوں, ابھی 10 دن میں کچھ کر دوں گی, نیکی کا کام, میری وجہ سے تمہیں آرام ہو جائے گا, ہے نا. کوئی کسی بازار کوئی جا رہا, مطلب انسان سوچ کے یہ سب کام کرے گا تو انشاءاللہ تعالی روزے اگر آپ کے ہیں ان دنوں میں, وہ فرائض تو ادا ہوں گے, اجر بہت زیادہ ہے. اس لیے روزے جو ہیں, ایسے عام طور پر یہ نفلی روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلی ذی الحج سے آپ 9 ذی الحج تک آپ روزہ رہتے تھے. تو اتنا نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں, پیر و جمعرات کا رکھ لیں. نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کے باقی روزے جو ہیں, جو رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے ہیں, وہ اس میں رکھیے, آپ کو اجر بھی ملے گا اور وہ آپ کی قضا بھی پوری ہو جائے گی. یہ میں جو باتیں کہہ رہی ہوں نا, میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں. کثرت سے میری بہنیں نیکیوں کو تلاش کریے. 10 دن اس وقت لبیک کہیے اللہ کی آواز پر جب اللہ آسمان زمین پر آتا ہے. اللہ ہمارے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے. اے ہمارے رب, بیماریوں سے بھی ہم سب کو تو پناہ میں رکھ. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ جو ہم نے مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما دے, اور جو ہم نہ مانگ سکے اور ہماری ضروریات ہیں میرے اللہ, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے, اللہ وہ ہماری ضروریات کو تو پورا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.